السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MR نیوز۔ میں ہوں کنزا حسن۔ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ 8ویں مرحلے میں داخل ہو گیا اور آخری مرحلے میں مارچ حیدرآباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوگا۔ PTI کے حیدرآباد میں جلسے میں شاہ محمود قریشی نے شرکت نہیں کی۔ جلسے میں شاہ محمود قریشی کی عدم شرکت پر علی زیدی کا کہنا تھا کہ پشاور سانحے کی وجہ سے شاہ محمود قریشی کو بہت زیادہ فون کالز آ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فون کال سن لیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر بھی جلسے میں شرکت کے لیے اسلام آباد سے حیدرآباد پہنچے، لیکن وہ بھی اسٹیج پر آئے کارکنوں کو ہاتھ ہلایا اور چلے گئے، جبکہ ارباب غلام رحیم بھی کارکنوں سے نا امید نظر آئے اور حیدرآباد والوں کو بے مروت کہہ دیا۔ وفاقی وزیر اور PTI سندھ کے صدر علی زیدی نے کہا کہ آج کراچی پہنچ کر اہم اعلان کریں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں خاتون کی مبینہ ویڈیو نے معاملہ مشکوک بنا دیا اور ساتھ ہی پولیس کے کردار پر بھی سوالات اٹھ گئے۔ بس میں خاتون پر تشدد کرنے والا شخص اور خاتون ٹریفک پولیس چوکی جا پہنچی۔ خاتون نے کہا کہ تشدد کرنے والا شخص اس کا رشتہ دار ہے اور نکاح کے معاملے اور موبائل نہ دینے پر تشدد کیا گیا۔ یہ گھر کا معاملہ ہے، لہٰذا کارروائی نہیں چاہتے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ پولیس نے کسی کارروائی کے بغیر معاملہ ختم کر کے اس شخص کو جانے دیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق خاتون پر دباؤ کی وجہ سے سرکار کی مدیت میں دفعہ 354 اور 337A1 کے تحت مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے اور کنڈکٹر کو دفعہ 354 کے تحت 3 سال قید اور جرمانہ بھی ممکن تھا۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان زینب مزاری اور دیگر نے نیشنل پریس کلب کے باہر 1 مارچ کو احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف درج مقدمہ خارج کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ 7 مارچ کو یہ درخواست سنیں گے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اور IG پولیس اسلام آباد کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ مقدمہ بے بنیاد اور غیر قانونی ہے، خارج کیا جائے۔ عدالت پہلے ہی پولیس کو اس مقدمے میں گرفتاریوں سے روک چکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔